صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے، آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے۔ حرف حرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن، حرف حرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن، نظام عزیز بندگی کا شعور ملتا ہے۔ اس کے دہن میں جلوہ فغن ہو فہم قربان، اس کے دہن میں جلوہ فغن ہو فہم قرآن، جس کی ہر ہر سوچ میں عشق رسول ملتا ہے، جس کی ہر ہر سوچ میں عشق رسول ملتا ہے۔ ورق ورق پہ یہاں بکھرا ہے ایک لطف جدید، سطر سطر پہ بے لس سطور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم محتشم سامعین و حاضرین، دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ ایک تو آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہیں، پہلے نماز تراویح پڑھی اور پھر اس کے بعد بیٹھ گئے، تو نماز تراویح جو ہے اس کو بھی پڑھنا اتنا آسان نہیں، پھر اس کے بعد اتنی دیر سے بیٹھ گئے، اس لیے مختصر چند باتیں ہوں گی، لیکن ایک چیز آپ سے درخواست ہے، وہ ہے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے، انشاءاللہ کچھ سیکھ کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں عظمت قرآن کی محفل ہے، شب قدر کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں صبح بیان کر چکے ہیں، تو عظمت قرآن کے حوالے سے چند باتیں آپ نے سماعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز اور کوئی بڑی سی بڑی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو، سب کا ذکر قرآن میں ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک اور تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی زمین اور آسمان کے اندر ایسی چیز غائب نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا واضح بیان قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ اے لوگو تمہارے پاس واضح نصیحت کرنے والی کتاب آ گئی تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہر چیز کو کھول کے بیان کرتا ہے، ہر چیز کا بیان ابھی آپ کے سامنے میں نے آیات رکھی، اپنا بیان نہیں دیا کہ رب کہتا ہے کہ ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے، تو آیا ہم نے کتنا قرآن پڑھا، ہمارا لگاؤ قرآن سے کتنا ہے، کیا ہماری شادی قرآن سے ثابت ہے، کیا جو ہم گھر چلا رہے ہیں اس کا نظم و نسق قرآن میں تو موجود ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں، کیا ہم زندگی جو گزار رہے ہیں اس کا طریقہ کار قرآن میں موجود ہے، کیا ہم ویسے کرتے ہیں؟ تو قرآن میں تو ہر چیز کا بیان موجود ہے، لیکن امت مسلمہ قرآن کے ساتھ جڑی کتنی ہوئی ہے اس کو ہم نے سوچنا ہے۔ اور قرآن اتنا عظیم الشان کتاب ہے کہ پہلی جتنی بھی کتابیں آئی ہیں نا انہوں نے اپنا تعارف نہیں کروایا، بس اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس نے اپنا تعارف بھی خود کرایا، کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ
اس کو نازل کرنے والا خود رب العالمین ہے۔ اور کہا لانے والے کون ہیں؟ کہا تنزل الملائکۃ والروح، کہا اس کو لانے والے جبریل امین ہیں۔ کہا علی قلبک لتکون من المنذرین، اور یہ امام الانبیاء کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا تاکہ لسان عربی مبین، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا۔ تو قرآن اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کی ہر وضاحت رب کا قرآن خود فرما رہا ہے، اور اتنی عظیم کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سارے کفار اور مشرکین مل کر قرآن کی سورہ کوثر جیسی صورت نہیں بنا سکتے، اور آج تک بنا بھی نہیں سکے، اور قیامت تک بنا بھی نہیں سکے۔ پھر ہم یہ کہیں کہ انگریز ہمیں سے بڑے آگے نکل کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو رب کا قرآن کیا کہتا ہے کہ تم لاؤ صورت۔ اس وقت کے بھی سارے مشرکین سر جوڑ کے بیٹھے، بڑے بڑے فصحاء اپنے گزرے، حتیٰ کہ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو طریقہ کار یہ تھا کہ جو شاعر سب سے اچھا قصیدہ شعروں میں لکھتا اس کو قابل کے ساتھ لٹکایا جاتا، جو فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے سب سے ابلغ ہوتا، اچھا ہوتا۔ جب قرآن نازل ہوا تو قرآن سے فصیح کوئی تھا ہی نہیں، لہذا کتابے میں کسی کو لٹکانے کی اجازت ہی نہیں۔ آپ قرآن سے فصیح تو لائے گا تو لٹکائے گا، قرآن سے اعلیٰ کوئی کلام ہی نہیں۔ اور قرآن اتنا عظیم ہے جس کی خاطر امام احمد بن حنبل نے بادشاہوں کے گھوڑے سے اور قرآن کو مخلوق نہیں کہا، یہ رب کی صفت ہے، رب کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ تو اس قرآن کے لیے جس کے لیے اماموں نے اتنی ماریں کھائی، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتا وہ ریزے ہو جاتا، اس جیسی عظیم کتاب ہمیں ملی، ہم نے اس کی کتنی قدر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو عقل مندوں کے لیے آسان کر دیا۔ آؤ تو صحیح قرآن کی بات، میں درس دیتا ہوں حدیث شریف کا بھی اور قرآن کا بھی، لیکن حدیث سے بھی بڑا ہی پیار ہے، لیکن قرآن کی جو اسلوب ہیں ان سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ حدیث جب ہم شروع کرتے ہیں تو وہ لکھی ہوئی حالانکہ امام الانبیاء کے فرمان ہے، لیکن لکھنے والے جو ہیں نا وہ علماء ہیں، وہ محدثین ہیں، ان کو جمع کرنے والے، ترتیب دینے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب کتاب الایمان چلتا ہے تو 60-70 حدیث ایمان پڑھیں تو مقتدی اٹھا جاتے ہیں۔ قرآن اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کی 5 آیتیں اگر ایک مضمون کو بیان کرتی ہیں، چھٹی میں اسلوب چینج ہو جاتا ہے، دوسری چیز بیان کر دیتا ہے رب الجلال، جنت کا تذکرہ کر دیتا ہے، جہنم کا تذکرہ رب الجلال کر دیتا ہے مسئلے کے بعد، تو یہ اسلوب چینج ہوتا ہے، توجہ پھر آ جاتا ہے۔ تو قرآن اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کو سیکھنے کی طرف آئے تو صحیح، وہ خود ہی پائی گیا۔ قرآن ہمارے لیے وافی بھی ہے، کافی بھی ہے۔ جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو کبھی رزق کی تنگی نہیں ہو سکتی۔ جو بندہ قرآن کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے، اللہ اس کو وہ عزتیں عطا کرتا ہے، میں کہتا ہوں کائنات کی وہ کسی کو نہیں ملی۔ اور اس کی زندہ مثال میری آنکھوں کے سامنے جو میں نے دیکھی وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے بڑا پیار رکھا ہے۔ اتنا پیار میں نے نہیں دیکھا بندوں میں نے نہیں دیکھا، اور اللہ کے ولی بہت ہیں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے جنہیں دیکھا وہ خادم حسین۔ سفر میں پھر قرآن، مدرسے میں آ کر ہمیں سبق پڑھائیں گے، پہلے سپارہ پورا پڑھیں گے پھر سبق پڑھائیں گے، اور جب مدرسے میں پڑھنے کے بعد میں فارغ ہو گیا، جب پھر ملنے جاتا مسجد میں کبھی تو پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، بار انتظار کرنا پڑتا جب سپارہ ختم ہوگا پھر مل گیا۔ اور جب پڑھا رہے تھے مدرسے میں جامعہ نعمانیہ، وہاں میں 2 دفعہ ملنے گیا تو پھر بھی سپارہ پڑھ رہے، انتظار میں تقریباً آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑا کہ جی ختم کریں گے سپارہ پھر مل گیا۔
تو قرآن کے ساتھ اتنی محبت کی، رب نے اتنا عروج عطا کیا کہ امام اہل سنت کے بعد اتنا کسی کو عروج ملا ہی نہیں جتنا استاد خالد حسین رضوی رحمۃ اللہ تھا۔ تو قرآن اتنی عزت دیتا ہے، قرآن اتنا اونچا مقام دیتا ہے، قرآن کے ساتھ جاری لگا، قرآن کو پڑھو، اپنی زندگیاں، اپنا اٹھنا بیٹھنا قرآن بناؤ، حتیٰ کہ ہم قرآن سے اتنا دور ہو چکے۔ میں ایک ویسے تحریص نعمت کے طور پر پوچھنا چاہتا ہوں کسی کی تسلیم کے لیے کہ آپ لوگوں میں سے جنہوں نے رمضان میں پورا قرآن پڑھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ صرف 3 بندے۔ اب رمضان میں شیطان باندھا ہوا ہے اور قرآن ہی ہمارے پاس ہے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں اور قرآن کی وجہ سے رمضان بس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ رات ہمیں ملی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو ساری عظمتیں قرآن کے ساتھ رمضان کی ہیں، اور قرآن کو ہم نے پورا رمضان میں بھی نہیں پڑھا، جب شیطان باندھا ہوا ہے پھر کب پڑھیں گے؟ پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، سیکھنا تو اس سے اوپر کا مطلب۔ تو یہ ہے کہ ہم نے سبق لے کر جانا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس صرف بیان سننے ہیں، مزہ آ گیا، پتہ نہیں یہ عمل کی باتیں ہیں کہ قرآن کے ساتھ میں رمضان سے پہلے جو میں نے یہ کہا تھا کہ اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں جس کو رب قرآن رمضان میں بھی پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس سے بڑی اور کیا بد نصیبی اس میں کہ قرآن نازل ہوا رمضان میں، حضور نے دور کیا قرآن کا جبریل سے رمضان میں، آخری مرتبہ 2 دفعہ دور کیا قرآن میں، پھر بھی ہمیں رمضان میں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ ہمیں اپنے مقدر پر ہونا چاہیے اور قرآن کی طرف آنا چاہیے۔ قرآن اتنا کچھ دیتا ہے، اور قرآن کا جو محض ادب کر لے اس کو شان ولایت مل جاتی ہے۔ حضرت بشر عبی راستے میں جا رہے ہیں، جاتے جاتے راستے میں دیکھا آگے ایک برگ گرا ہوا، اس کے اوپر نجاست لگی ہوئی۔ اگر ہم کہیں کہ اس کے اوپر کوئی پیشاب وغیرہ لگا ہوا تو اس کو دیکھا پڑا ہوا اور اس کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی۔ حضرت بشر عبی کو رک کے اور اس کو اٹھایا، اس کو چوما، اس کو خوشبو لے کر اس کو اونچی جگہ میں لگا۔ رب کو ادب اتنا پسند آیا، پہلے شرابی تھا، رات کو خواب میں دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں اونچا مقام مل گیا، جوتے بھی نہیں پہنے، اس کے بعد توبہ کر لی، رب کی بارگاہ کا بندہ بن گیا۔ آج کئی لوگ اس کے دور کے شرابی، کبابی، امیر گزرے ہوں گے، نام ہی نہیں بشر عبی آج بھی اور ہر ذرا سی سینس رکھنے والے، دین کے ساتھ لگاؤ رکھنے والے بندے کو پتہ ہے بشر عبی اللہ کا بہت بڑا ولی، یہ قرآن کی برکات ہے۔ حضرت محمود غزنوی نے ادب کیا تو حضرت سنون مصری کو خواب نے دیکھا، جب محمود غزنوی کو کہا تمہارے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا؟ کہا اتنے دنیا میں تمہارا کرو فر تھا، آخرت میں کیا ہے؟ کہا میں ایک دفعہ ایک مکان کے اندر تھا، اس مکان کے اندر قرآن رکھا ہوا تھا۔ آج کل ادب کی بھی بڑی بات ہے، قرآن نیچے پکڑا ہوگا تو ہم کرسی پہ بیٹھے تو پڑھنا تو رہا نہیں، ادب بھی جاتا رہا۔ میں مدینہ شریف میں تھا تو انہیں مکے میں مسجد حرام کے اندر میں نے ان کے سکالر کو دیکھا جس نے سب سے نیچے قرآن رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر بخاری شریف رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر نسائی، یعنی اس ترتیب میں بھی غلط ہے کہ قرآن کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے۔ لیکن پھر اس بندے نے یہ کیا کہ ساتھ ہی اپنا جوتا بھی رکھا دیا، یہ قرآن پڑھا ہوا، یہ جوتا پڑھا ہوا۔ اگر وہ کتابوں کے تھوڑا اوپر رکھتا پھر بھی قرآن اونچا ہو جائے، لیکن ادب سے ملتا کیا ہے؟ حضرت محمود غزنوی کہتے ہیں خواب کے اندر سنون مصری کو، جو اللہ کے ولی گزرے، کہ میں ایک مکان کے اندر تھا، مکان کے اندر سامنے طاق میں قرآن رکھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں جب لٹنے لگا تو میں نے کہا تو قرآن کی موجودگی میں لیٹے گا؟ تیری جرت کیسے ہے کہ اللہ کا کلام پڑھا ہوا ہے تو لیٹے گا یار؟
پھر کہا میں نے سوچا کہ میں قرآن کو باہر رکھتا ہوں جہاں میں لیٹ جاتا ہوں، کہا اپنے آرام کی خاطر قرآن کو باہر نکالے گا؟ کہا میرے دل نے گوارا نہیں کیا، میں خود ہی باہر آ گیا۔ اور دوسری بات کے مطابق وہ خود پوری رات ہی کھڑے رہے قرآن کے سامنے لیٹے لیٹے۔ میری اس ادا پہ رب نے مجھے بخش دیا اور جنت عطا فرمایا۔ تو قرآن کا ادب کریں، قرآن کے ساتھ یاری لگائیں، قرآن کے ساتھ دوستی۔ دنیا میں قرآن جیسی کوئی کتاب اگر ہوتی تو سارے یہودوں نے سارا مل کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے کلام کو جھوٹا کرنے کے لیے ایک صورت بنا رہا تھا، تو نہیں بنا سکے، تو پتہ چلا قرآن جیسی کوئی کتاب ہے۔ اور قرآن اتنا وافی اور کافی اور شافی ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کو بڑا کچھ عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو 3 آیتیں سیکھ لے صبح کے وقت، وہ 3 سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو صبح کے وقت قرآن کی ایک آیت سیکھتا ہے اس کو 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آج جو علم دین کا ایک باب سیکھتا ہے 1000 رکعت نماز نوافل سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم کہیں ابھی صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی، ماشاءاللہ آپ سارے بیٹھے ہیں، لیکن قرآن کے 3 آیتوں کے درس کے لیے صبح پھر ہمیں بندے ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ اور وہ خوش نصیب ہیں، اللہ ان کو اور ہمتیں عطا فرمائے جو قرآن سیکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما لیدعوا، کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج بھی اس قرآن کے ذریعے عطا فرماتا ہے اور زوال بھی اس قرآن کے ذریعے، جو اس سے جڑ جاتے ہیں پھر عروج عطا فرماتا ہے۔ اگلے دن ہی ہم نے جمعے میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سپر پاور کیسر اور کسرا یہ اتنے عروج پر تھے جیسے آج سمجھ لیں امریکہ ہے، چائنا، تو یہ سپر پاور ہے۔ تو پھر حضور کے غلام مدینہ میں ہیں، ان کے پاس اس وقت کے لحاظ سے ساز و سامان جنگ کا نہیں ہے، اور ان کے پاس جدید سامان ہے، اور ان کے پاس بڑی فوج ہے، ان کے پاس بڑی فوج بھی نہیں ہے، اور جنگ مدینہ میں نہیں ہوئی، جا کر عراق میں ان کو مار کے آئے مسلمان، جا کر ان کو فارس میں تباہ کر کے آئے ہیں، اور ساری سلطنتیں اسلام کے قدموں میں ڈھیر ہوئی ہے، صرف ایک ہی وجہ تھی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن۔ تو یہ سارے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ پھر قرآن شان کتنی دیتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھایا صحیح کر دیا، یعنی کہ ناظرہ ایسا کہ جس کے پاس اس کو ثواب ملے، اس کے نام لفظ ہی صحیح ہوں جی میرے بچے نے قرآن ختم کر لیا، چھٹی کی چھٹی، پہلے اس سے پوچھیں، استاد کے سامنے بٹھا کر اس سے سنیں قرآن آ رہا ہے تو پھر چھٹی کر دی۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جو قرآن ناظرہ پڑھاتا ہے اپنے بچے کو، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے ساتھ کا سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوسری روایت میں فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو ایسا تاج پہنائے گا جس کی چمک کو دیکھ کر اہل محشر کریں گے یہ نبی ہے یا ولی، تو بتایا جائے گا صرف یہ ناظرہ قرآن جس نے اخلاص کی نیت سے اپنے بچے کو پڑھایا تھا اس کا والد، اور جو حافظ قرآن ہوگا اس کی تو شان ہی بڑا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن کو حفظ کیا، قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، یعنی کہ حفظ کرنے کے بعد سارے کام الٹے نہ کریں تاکہ قرآن والوں کی بدنامی کا سبب بھی نہ بنے۔ آج کل قوم کا ایک تو یہ بھی قوم کی مت ماری ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں یہ حافظ ہے اس کے کام ہی ایسے ہوتے ہیں، اور بھائی تم اس کے حفظ کو کچھ نہ کہو۔ اب کسی بندے کی آپ نے توہین کر لی ہے نا تو اس کے قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ بالفرض ایک بندہ سید ہے، اگر آپ کہتے ہیں سید ہوتے ہی ایسے، اب میرے کو دودھ کالے ہیں، آپ مجھے کہیں ساجد ایسا ہے، یہ نہ کہیں سید ایسے، جب یہ کہیں گے تو یہ کفر تک بات پہنچے گی کہ حضور کی آل کی توہین ہوئی ہے۔ تو کسی سید کی کرتوت صحیح نہ ہو تو اس بندے کو غلط کریں کہ یہ بندہ غلط ہے، اس کی ذات پر اور ہمت پر اٹیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپسوں کے علاوہ جو بندے ہیں وہ کون سے اتنے سیام کام کرتے ہیں، ان کے بعد پھر بھی تو رب کی دی ہوئی ایک ذاتی ہے کہ ان کے سینے میں قرآن ہے۔ حضور علیہ السلام نے غزوہ احد کے موقع پر جہاں بڑے بڑے عظیم الشان صحابہ اور اتنے مجاہد صحابہ ایسے کافروں کو اتارتے تھے ساتھ،
جب شہید ہو گئے تو حضور نے فرمایا آگے اس کو رکھو جس کے سینے میں قرآن سے برکتیں سارے قرآن کی۔ حضور نے فرمایا جس کے سینے میں قرآن کا کوئی ایسا نہیں وہ ویران ہے۔ تو قرآن کو اپنے سینوں کو قرآن سے بنا دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس چمڑے میں قرآن ہو اس کو آگ نہیں جلائے گی، میں کہتا ہوں جس سینے میں قرآن ہو اس کو آگ نہیں جلائے گی۔ یہ بادشاہی مسجد کے سامنے کا انگریزی دور کا واقعہ ہے۔ ایک جو ہے عیسائی وہاں آ گیا، اتنے مجمع میں مسلمانوں کے اعلان کر دیا کہ تم میں سے کوئی سچا ہے تو آئے اپنی کتاب کو آگ میں پھینکے، میں اپنی کو پھینکتا ہوں، جس کی کتاب بچ جائے گی وہ ٹھیک ہے مطلب، اور جس کی جل جائے گی وہ غلط ہے۔ آپ انگریز نے یہ بات کر دی، مسلمان پریشان، بڑے بڑے عالم بھی پریشان۔ اس نے تو یہ طریقہ کار اپنی جو انجیل تھی اس کو لگائے ہوا تھا سارا، کوئی دعائی جو آگ نہیں جلائی۔ اس نے کہا کہ قرآن جل جائے گا، میں نعرے ماروں گا جی عیسائی مذہب ٹھیک ہے۔ ایک اللہ والا وہاں بزرگ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں، ہمارا قرآن کی شان اتنی ہے ہم اس کو پھینکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ قرآن کو میں سینے سے لگاتا ہوں آگ میں بھی جاتا ہوں، تو اپنی کتاب کو سینے سے لگا تو بھی آگ میں جا، دیکھتے ہیں کون بچتا ہے۔ کافر بانٹ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کو سینے سے لے جاؤ، آگ بھی تمہیں نہیں جلائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں قرآن اور اہل قرآن دونوں سے محبت کرنے کی